السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قرآن کریم کو بہتر تلفظ میں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے قواعد کو ہم پہلے یاد کریں اور ان کی مشق کریں، اسی طرح سے اور جو ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی یہاں پر مثالوں کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ پروگرامز کو دیکھ رہے ہوں گے اور سن رہے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ آپ مشق ضرور کر رہے ہوں گے اور قواعد کو یاد کر رہے ہوں گے۔ جب تک ہم مشق نہیں کریں گے، قواعد کو یاد نہیں رکھیں گے، تب تک ہم پریکٹیکلی قرآن کو اس کے تمام قواعد اور جو تمام رولز ہیں ان کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ تو حسب معمول ہم پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں، اور چند آیات کی تلاوت کرنے کے بعد ان آیات کو ہم تجوید کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے پروگرام کے آخری حصے میں ہم قرآن کریم کا ناظرہ اور پھر کچھ تجوید کے جو قواعد ہیں ان کو مثالوں کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ہم وہ قواعد سکھاتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں، اور اسی طرح اس پروگرام کا پھر جو آخری حصہ ہے اس کی طرف پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما ننسخ من آيات أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ تو ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کی چند آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے۔
تو اب آئیے چلتے ہیں اس رکوع کی چند آیات کو ہم تجوید کے ساتھ سکھانے کی کوشش کریں گے، اور اس سے پہلے چند ضروری باتیں بتانی مقصود ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ناظرہ قرآن کریم ہے وہ ہمارا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تو ناظرہ قرآن کریم بہت اچھا ہونا چاہیے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہی مراد ہے کہ قواعد بے شک اور جو بہت باریکی سے ہم تجوید کو سیکھتے ہیں اس سے بے شک نہ پڑھیں، لیکن موٹے طور پر قرآن کریم کو ہم اچھے رنگ میں، بہتر رنگ میں پڑھنے والے ہوں۔ جو زیر زبر پیش کی غلطی ہے جس کو ہم بلا وجہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، حروف مدہ کی غلطی ہے اور حروف لین کی غلطی ہے، اسی طرح سے چند حروف جو بہت ضروری حروف ہیں ان کو کسی حد تک بہتر پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ ناظرہ قرآن کریم میں بہتر ہوں، تشدید کی غلطی نہ ہو۔ اسی طرح سے جو ہم حروف کو آپس میں ملاتے ہیں جزم کے ساتھ، تشدید کے ساتھ، بڑی مد، چھوٹی مد، اسی طرح سے وقف ہم کرتے ہیں، کیسے وقف کرنا ہے، کتنا وقف کرنا ہے، اور جو موٹی موٹی باتیں ہیں، رموز اوقاف جو قرآن کریم کے آخر پر بھی سمجھائے گئے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا، ان کو سیکھنا، اور اس طرح سے کل ملا کر قرآن کریم کو سب سے پہلے ناظرہ سب سے پہلے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم قرآن کریم کا ناظرہ بہتر کرتے ہیں یا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو بہتر رنگ میں پڑھ سکتے ہیں اور کوئی بہت بڑی غلطیاں ہم سے نہیں ہوں گی، تو یہ ایک قرآن کریم کے پڑھنے کا ایک مرحلہ ہے، یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹیپ ہے یہ۔ تو اس سٹیپ کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے وہ ہے تجوید القرآن۔ اس کے بعد جب ہم قرآن کریم کو بنیادی طور پر موٹے رنگ میں ہم اچھا پڑھ رہے ہوں گے تو یہ کانفیڈنس ہمیں ملے گا، یہ اطمینان ہوگا کہ اب ہم قواعد سیکھیں گے، اور ان قواعد کو یاد رکھ کر ہم ناظرہ قرآن کریم کو بہتر اور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہی پر یہاں پر ہوتا ہے، ہم یہی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں مثالوں کے ساتھ بھی قرآن کریم کو بہتر رنگ میں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو مثالیں ہوتی ہیں وہ ناظرہ قرآن کریم بھی درست کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم آہستہ آہستہ تجوید القرآن کو بھی اس کے ساتھ ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جو قواعد آتے ہیں وہ ابھی بنیادی قواعد تک ہی ہم پہنچے ہیں۔ تو موٹے طور پر اتنا بتانا ضروری ہے کہ جو پہلا سٹیپ ہے، یعنی پہلا مرحلہ ہے، وہ ناظرہ قرآن کریم بہتر ہو، اور اس کے بعد تجوید القرآن کو سیکھنے کے لیے کن قواعد کو سیکھنا ضروری ہے اور کن باتوں کو سیکھنا ضروری ہے، کن باتوں کا علم ہونا ضروری ہے، وہ چند مختصر طور پر آپ کو بتانی مقصود ہیں۔ سب سے پہلے تو تجوید القرآن، یعنی قرآن کو تجوید کے ساتھ، تمام حروف کے مخارج کے ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس میں بھی سب سے پہلے قواعد کا عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ حروف کو، جو حروف تہجی ہیں، ان کو سب سے پہلے مخارج کے ساتھ پڑھنے کا سب سے پہلا مرحلہ ہے تجوید القرآن میں۔ تو الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، یہ حروف تہجی ہیں، ان کو سب سے پہلے تمام مخارج کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے۔ جب یہ ہم سیکھ گئے، حروف تہجی اچھی طرح سے سیکھ گئے، اور اس کی بحث ہم سیکھ گئے، اس میں کون سے ایسے حروف ہیں جن کی آوازیں ملتی ہیں، کس حرف کا کون سا مخرج ہے، کیا طریقہ ہے اس کی آواز کیسی ہے، کون کون سے حروف آپس میں ملتے ہیں، کن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں، اور کون سے ایسے حروف ہیں جن کو جن کو ہم پر پڑھتے ہیں، جو موٹے طور پر ہم اپنے منہ کے جو ہے وہ مفخم طریقے سے پڑھتے ہیں، حروف مستعلیہ اس میں جو ہیں، کون سے ایسے حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، کون سے ایسے حروف ہوتے ہیں
جو زبان کے سرے اور سامنے جو دانت ہمارے اس کے کنارے کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، کون سے ایسے حروف ہیں جو زبان کے سرے اور سامنے جو دو دانت ہیں ان کی جڑ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کل ملا کر اتنا علم ہونا چاہیے، اتنی پریکٹس ہونی چاہیے، اتنی مشق ہونی چاہیے کہ زبانی طور پر تمام حروف کی اتنی مشق ہو کہ سب سے پہلے قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں گے تو انہی باتوں کا خیال رکھ کر حروف تہجیک کے مطابق پڑھیں۔ تو سب سے پہلی ضروری بات تو تجوید القرآن میں یہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے ناظر قرآن کریم چونکہ سیکھا ہوتا ہے، اور ناظر قرآن کریم کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے مثالوں کے ساتھ جو چیزیں سیکھیں، زیر زبر پیش کی بات ہے، حروف مدہ کی بات ہے، حروف لین کی، تشدید کی، اسی طرح سے ساکن حرف کی، مد وغیرہ کی، اور بھی جو ضروری باتیں ہیں ان کو بھی سیکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی، بلکہ جو قواعد کی جو اصطلاحات ہیں، قواعد کے جو نام ہیں وہ یاد کرنے ضروری ہیں۔ جیسے موٹے طور پر ہم تنوین اور نون ساکن کے الگ الگ قواعد ہیں، اس میں اخفا ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے، ادغام ہوتا ہے، اقلاب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پھر حروف اخفا کو یاد کرنا ضروری ہے، حروف اظہار کو یاد کرنا ضروری ہے، حروف حلقی کو یاد کرنا ضروری ہے، حروف مستعلیہ کو یاد کرنا ہے، حروف غنہ کو یاد رکھنا ہے، جو را ہے را کے قواعد کو یاد رکھنا ہے، کیسے را جب آئے قرآن کریم میں کس طرح سے پر ہوگا، اور جو لام کا قاعدہ ہے اس کو یاد رکھنا ہے، الف کا جو قاعدہ ہے اس کو یاد رکھنا ہے کہ لام، الف اور جو را ہے وہ کب کب پر ہوتے ہیں۔ تو مختصر میم کے قواعد ہیں، اور بہت سے ایسے قاعدے ہیں جو موٹے طور پر اور بھی بتا دیے گئے ہیں، جو اور بھی آئیں گے اس پروگرام میں انشاءاللہ ان کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو جب ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر انہی باتوں کو ہم بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے، یہاں پر یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے، یہاں پر اس حرف کو ایسے پڑھا جاتا ہے اور اس حرف کی آواز ایسے نکلتی ہے۔ تو یہ ایک قرآن کریم کے جو حسن کو، قرآن کریم کے جو مطالب کو مزید خوبصورت اور واضح کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو اس کے تمام ضروری باتوں کے ساتھ، ضروری مخارج کے ساتھ، قواعد کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پائیں گے تو اس کے معنی کچھ کے کچھ بن جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ جتنی بھی باتیں تعلق رکھتی ہیں سیکھنے کے لحاظ سے، ان کو سیکھنا اور سمجھنا یہ بھی بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں، چند آیات کی طرف سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی باتیں جو ابھی مختصر طور پر موٹے طور پر آپ کو بتائی ہیں ان کے حوالے سے کوشش کریں گی کہ یہی باتیں کس طرح سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ قواعد کو یاد کرنا، اور اس سے بھی بڑھ کر قواعد کی آواز کیسی ہے، کہ وہ آواز کس طرح سے روکنی ہے، وہ آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ تو مختصر طور پر ایک آیت کا ہم بتائیں گے اور اس کے بعد ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے یہ اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو مد ہے، یہ جو چھوٹی مد ہے اس کو مد منفصل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی قاعدہ انشاءاللہ تعالی آگے ہم سمجھا دیں گے۔ یہ جو مد ہے، چھوٹی مد ہم اس کو کہتے ہیں، اور مد منفصل بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی آواز جو ہے بڑی مد سے، یعنی مد متصل سے ہاف ہوگی، آدھی ہوگی۔ اگر اس کو ہم لمبا کرتے ہیں بہت زیادہ تو اس کے آدھے کے حساب سے اس کو لمبا کرنا چاہیے، اور کچھ مزید زیادہ حروف مدہ سے زیادہ اس کو 2 3 4 الف تک اس کو لمبا کر سکتے ہیں، اور بڑی مد جو ہے اس کو 4 5 6 الف تک بھی ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ تو یا ہم نے پڑھا، ابھی ہم نے تلاوت بھی کی، ایو الذین، ذال کا خیال ہم نے رکھا۔ یہ حروف سکھائے تھے آپ کو کہ ثا، ذال، ذا حروف ایسے ہیں جن کا ایک ہی مخرج ہے۔ ذال نرمی سے ادا ہوگا۔ یا مدہ کا قاعدہ ہے، اس کی آواز لمبی ہوگی۔ الف مدہ کا قاعدہ ہے، یعنی الف سے پہلے زبر اور اس کا قائم مقام جو ہے، الف سے پہلے زبر کا مطلب الف مدہ، اس کا قائم مقام کھڑا زبر ہے۔ تو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یہاں پر آواز کو ہم نے کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار کے برابر۔ آمنو واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ لا میں الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ تقولو
واو مدہ ہے، تقو واو مدہ اس کو کھینچنا ہے، لو واو مدہ اس کو بھی اس کی آواز کو کھینچنا ہے، را جو ہے مفتوح ہے یعنی زبر ہے، آواز پر ہوگی، عینا عین حروف حلقی ہے، حلق سے آواز نکلے گی اس کی، الف مدہ ہے، راعینا الف مدہ، الف سے پہلے فتح، واو کو ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ ادا کریں گے، قولو قوف یہ حروف ہے مستعلیہ میں ہے، پر ہوگا اور واو مدہ کا قاعدہ آ رہا ہے سامنے، لنظر کئی اس کو قولو پڑھتے ہیں حالانکہ واو اور الف یہاں پر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ جو ہے لام نون ساکن کے ساتھ سیدھا آ کر ملے گا، قول انظر، اور یہاں پر ہم نے اخفا کا قاعدہ یہاں پر لاگو ہوا، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی لفظ آئے تو نون ساکن تنوین کی آواز جو ہے وہ اخفا کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور 1-2 الف کی مقدار کے برابر ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گنہ کے ساتھ، قول انظرنا، یہاں پر را جو ہے یہ پر ہوگا، را ساکن کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے والے لفظ اس کے ساتھ ہی اگر ملا ہو تو وہ اگر فتح اور ضمہ کے ساتھ آئے تو پر ہوگا، اگر اس سے پہلے کسرہ ہے تو باریک ہوگا۔ اسی طرح سے نا میں کیا ہے، الف مدہ ہے، آواز کو لمبا کرنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے، واسمعوا واو ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ، اور عین حروف حلقی، عین اور واو حروف مدہ ہے یہاں پر، واسمعوا، ولل واو ہونٹ کی گولائی کے ساتھ، کھڑا الف ہے حروف مدہ کا قائم مقام، فیرین یا مدہ ہے، اس کو آواز کی آواز لمبی ہوگی، کافرین، عذاب عین حروف حلقی، عین حلق کے بیچ میں ادا ہوگا، عذاب ذال نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا تاکہ زے کی یا زا کی آواز نہ آئے، عذابن، اور یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے یعنی الف کے اوپر جب کوئی حرکت ہو تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہوتا ہے، تو تنوین نون ساکن کے بعد جب حمزہ ہو تو تنوین نون ساکن کا اظہار ہوتا ہے نہ کہ اخفا ہوتا ہے، یعنی اظہار کا مطلب کیا ہے، اس کی آواز کو روکنا نہیں بلکہ جلدی سے اظہار کر کے پڑھنا ہے، عذاب علیم، عذاب علیم، اگر عذاب علیم پڑھیں گے تو جو ہے وہ اخفا کے قاعدے میں آ جائے گا جو کہ درست نہیں ہوگا، عذاب علیم، یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ، اور یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں اور اس کو ہم اپنی آواز کو مزید لمبا کر سکتے ہیں مد عارض وقفی میں، عذاب علیم۔ تو ناظرین کرام، ہم نے اس آیت کو تجوید کے ساتھ سکھانے کی کوشش کی ہے، تو امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو غور سے سن رہے ہوں گے، اور اگر آپ لائیو نہیں دیکھ سکتے تو اس کے بعد ریکارڈنگ بھی اس کی یوٹیوب پہ اویلیبل ہوتی ہے، تو آپ ان قواعد کو سنیں اور بار بار اس کی مشق کریں۔ تو اب آئیے اب ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم مثالوں کے ساتھ قرآن کریم کے چند قواعد کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا جو قاعدہ ہے وہ ہے حروف لین، بار بار اس کا بھی ذکر آ رہا ہے جب ہم تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت میں ہم حروف لین کا بھی ذکر کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی بتایا گیا کہ لین کا جو مطلب ہے وہ نرمی کے ہیں۔ اب ہم قاعدے کو پڑھتے ہیں، واو یا کا مطلب ہے اور یا، مطلب واو اور یا، یہ جو یا ہے یہ اس کا مطلب ہے ان دونوں میں سے ایک، واو یا ساکن سے پہلے، مطلب واو ساکن سے پہلے یا ساکن سے پہلے، یہ لفظ بیچ میں نہیں ہے، واو اور یا ہے صرف، واو یا ساکن سے پہلے، اگر فتح ہو، فتح کا مطلب ہے زبر، یہ حروف لین کہلاتے ہیں، مطلب جو فتح ہے وہ کامن ہے دونوں میں، سکون ساکن بھی کامن ہے اور فتح بھی کامن ہے دونوں میں، مطلب واو اور یا دونوں ساکن ہو اور دونوں سے پہلے فتح ہو۔ حروف لین کو پڑھنے کے لیے پہلے فتح کی آواز ہوگی، پھر اسی آواز کو توڑے بغیر واو اور یا کی نسبت سے گول
کر دیں گے۔ اگر واو ہے تو آواز اوپر کو جاتے ہوئے نصف دائرہ بنائے گی، جیسے باؤ۔ اب کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، مطلب یہ واو لین ہے، باؤ باؤ۔ اور واو ساکن سے پہلے پھر یہ مثال ہے تو ثو۔ اسے بو تو ثو نہ پڑھیں۔ اب بالکل زیر زبر پیش کا بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ اس کی آواز کو جلدی سے پڑھنا ہے، حروف مدہ کی آواز کو کھینچنا ہے، اور حروف لین کی آواز کو گولائی کے ساتھ پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ۔ اگرچہ اگر حرف لین یا ہے تو آواز نیچے کو گول ہوگی، جیسے بائی۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے نا، یا ساکن سے پہلے زبر دیکھیں تو کیسی آواز ہے؟ بائی تائی ثائی۔ لین کے معنی نرمی کے ہیں اور مڑ جانا نرم چیز کا خاصہ ہے۔ حرف لین کی آواز گولائی میں ہوتی ہے، اسی لیے اس کو حرف لین کہتے ہیں۔ اس کو اس کی صفت کے مطابق ہی پڑھنا چاہیے۔ حرف مد کی طرح حرف لین کو درست پڑھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اگر اسے بہت سرعت سے پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ مثلاً او کسیبن سے بالعموم لوگ او کسیبن پڑھتے ہیں، تو یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ جلدی نہیں پڑھنا۔ او کسیبن غلطی سے پڑھتے ہیں، حالانکہ او ہوتا ہے، بنا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں حرف مد کی طرح حرف لین کو زیادہ وقت دینے کی گنجائش رکھی ہے۔ مثلاً حروف مقطعات میں سے ان حروف پر مد ہے جن کے تلفظ میں حرف مد کے بعد ساکن حرف آتا ہے۔ حروف مدہ کو بتایا گیا تھا کہ لمبائی کے ساتھ پڑھنا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات میں اگر حروف لین آ جائیں تو ان کو بھی ہم تھوڑی سی مطلب جو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو مزید اور لمبائی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پڑھ سکتے تاکہ واضح ہو، جیسے عین سین قاف میں جیسے سین اور قاف پر مد ہے، مطلب مد ہے اور حروف مدہ بھی اس میں ہے۔ عین پر بھی ہے مد، جبکہ سین میں یا حرف مد ہے اور عین میں حرف لین ہے۔ اس کو اگر ہم کھول کر سمجھائیں گے تو عین کو اگر ہم لکھیں گے تو عین زبر آ اور یا ساکن، تو یا ساکن سے پہلے جو ہے وہ زبر ہے، تو یہ یہاں پر یا جو ہے وہ لین ہے، تو عین چونکہ مد بھی ہے اس کو اور مزید ہم لمبائی کے ساتھ اس میں گنجائش رکھی ہے۔ لین میں جب مد کا آ جائے تو اس کو مزید لمبا ہم کر سکتے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں چند مثالیں پڑھتے ہیں، جیسے او واو ساکن سے پہلے زبر تو واو مد، ای یا ساکن سے پہلے زبر تو یا مدہ۔ او اگر پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا یہاں پر چونکہ مد بھی نہیں اوپر۔ او اتنا کافی ہے، ای اتنا کافی ہے، بو بئی تو تئی ثو ثئی زو زئی عو عی حو کی قو ری فو سی لو لی سو وو شی ہی فوز غیب حیث یین ریب خوف خیط دور دین زوج روح ریث کیف ذوق فوق۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی
اسی طرح سے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔